الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا الله أكبر الله أكبر الله أكبر والصلاة والسلام والتحية والإكرام على الرسول النبي الأمي الذي أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا سيدنا ونبينا ومولانا أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الهاديين المهديين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد سيما بقية الله المنتظر إمام زماننا هذا روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء عجل الله تعالى فرجه الشريف اللهم صل على محمد وآل محمد واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من يوم الظلم إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى وقوله الحق وهو أصدق الصادقين بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينكم صلوات الحمد لله اللهم صل على محمد وآل محمد خاندان عصمت و طہارت پر سماعت کے لیے دوسرے مرحلے میں ہماری گفتگو جا رہی ہے سورہ مائدہ کی 55ویں آیہ کریمہ جس میں رب العزت یہ ارشاد فرما رہا ہے اے صاحبان ایمان تم میں سے کوئی بھی اگر دین کو چھوڑنا چاہتا ہے مرتد ہونا چاہتا ہے ارتداد کرنا چاہتا ہے تو تمہاری اپنی مرضی ہم تمہارے محتاج نہیں ہیں فَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهُ بِقَوْمٍ ان قریب یہ بھی ہمارا وعدہ ہے کہ اللہ ایسے لوگوں کو لے آئے گا ایسی قوم پیدا کرے گا ایسے افراد کو لے کر آئے گا یحبہم و یحبونہ جو وہ سب کے سب اس سے محبت کرتے ہوں گے اور وہ ان سے محبت کرتا ہوگا اعزۃ اذلۃ علی المؤمنین اعزۃ علی الکافرین اور ساتھ ہی ساتھ ان کا مزاج ان کے صفات یہ ہیں کہ وہ مومنین کے لیے رحم دل ہوں گے منکسر مزاج ہوں گے مومنین کے ساتھ میں لیکن کفار پر شدید ہوں گے شدت پسند ہوں گے سخت مزاج ہوں گے ان سے کسی طرح کا کوئی بھی کمپرومائز نہیں کریں گے یجاہدون فی سبیل اللہ اور اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے ہوں گے ولا یخافون لومۃ لائم کیا بات کوئی بھی ملامت کرنے والا کیوں نہ ہو کیسا ہی ہو کسی رنگ و روپ کا ہو کسی قبیلے کا ہو کچھ بھی سمجھتا ہو اپنے آپ کو مگر ان پر اس کا کوئی اثر نہیں ہوگا کسی طرح کا کوئی خوف نہیں ہوگا اس لیے کہ ان کے دل میں صرف اس کا ہی خوف ہوگا باقی سب ان کا خوف رکھتے ہوں گے وَلَا يَخَافُونَ اچھا اس کے بعد ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ اور یہ
اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فضل ہے. یہ لفظ فضل کہہ کر بتا رہا ہے کہ یہ کوئی عام مرتبہ نہیں ہے, یہ خصوصیت کے ساتھ کوئی منصب دیا گیا ہے. ایسے افراد یہ معمولی افراد نہیں ہیں, اس لیے کہ خصوصیت کے ساتھ اس آیہ کریمہ کو مخصوص کر رہا ہے پروردگار فضل اللہ کہہ کر. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے, عربی زبان جو ہے یہ ایک معجز نما ایک زبان ہے, آپ بہت بہترین اچھی طریقے سے واقف ہیں. ایک ایک لفظ کہ جس کی شرح کرنے کے لیے ہم جب اپنی زبان کو استعمال کرتے ہیں تو معنی, مطالب, مفہوم کو سمجھانے کے لیے الفاظ کی بھرمار کرتے ہیں, اور کبھی کبھی تو ایسا لگتا ہے کہ ہم نے تضییع اوقات کیا ہے. بہت دیر تک ہم بولتے رہے لیکن جو اصل مطلب اپنے ذہن میں تھا اس کو سمجھا ہی نہیں پائے. توجہ کریں ہم. لیکن عربی زبان کا یہ اعجاز ہے کہ ایک معمولی سا لفظ, چھوٹا سا لفظ, اور اسی کے اندر 70 معنی ہے, 70,000 معنی ہے, سمائے ہوئے ہیں اپنے درمیان میں. اب کون سمجھے کہ کس لفظ کو کس معنی میں استعمال کیا؟ یہ کون بتائے کہ اب اگر لفظ عین آیا ہے تو صرف کیا عین کے معنی صرف آنکھ کے ہیں, یا عین کے معنی گھٹنے کے ہیں, یا عین کے معنی چشمے کے ہیں؟ یہ کون بتائے؟ اسی طرح سے الفاظ کے اوپر لوگوں نے صرف استعمال کیا. پروردگار نے بھی نزاکت برتی کہ ہم نے اسی لیے الفاظ پر, اسماء پر بحث نہیں کی ہے, ہم نے اسی لیے صفات گنائے ہیں. توجہ کیجئے گا, ان کی صفت یہ ہے کہ یہ کسی ملامت کرنے والے سے خوف نہیں کھاتے. ان کی صفت یہ ہے کہ جب کسی صاحب ایمان کو دیکھتے ہیں تو ان کے اوپر رحم کرنے آ جاتے ہیں. ان کی صفت یہ ہے کہ جب کفار کا سامنا ہوتا ہے تو ان کے سامنے سخت دل ہو جاتے ہیں. ہم نے نام نہیں گنائے, ہم نے صفات کو ملحوظ رکھا. اب تم ہم سے نہ پوچھنا کہ قرآن میں نام کہاں ہے جن کو تم مانتے ہو. یہ تو اللہ نے پردے میں رکھ لیا ہے کہ ہم نام نہیں دیں گے, ہم صفات دیں گے. اب صفات کو ملاتے جانا, قرآنی انسان کو ڈھونڈتے چلے صفات کی عکاسی کرتے چلے جانا. ہم نے صفات کا مظہر بنایا ہے. دیکھ کر مظہر العجائب نہ کہو تو بات کیا؟ بھائی سبحان اللہ, سبحان اللہ. مظہر العجائب نہ کہو تو بات کیا؟ اب نام ہم رکھتے تو اگر ہم نام دے بھی دیتے, توجہ کیجئے گا, جس کے اوپر سارا مسئلہ ہے, اذہان عالیہ متوجہ ہیں آپ کے, جس پر سارا مسئلہ ہے کہ صاحب نام صراحتاً دے کیوں نہیں دیا؟ کھلم کھلا کہا جاتا کہ میں علی کو بنا رہا ہوں, بات ہی ختم ہو گئی تھی. بالکل. اب لفظ علی آ جاتا, ٹھیک ہے, تو آپ کیا فرماتے اس وقت؟ کہ وہ خود علی ہے. کمال ہے, اس کا نام ہی تو علی ہے. اور اگر یہ بھی نہ ہوتا, کہتے نہیں قرآن میں آیا ہے ایسا لفظ, تو اس کا لفظ کا معنی کیا لیے کہ علی کا مطلب ہے بلندی. علی کا مطلب ہے بلندی. اب یہ اپنی اپنی نصیب اور اپنے تقدیر کی بات ہے کہ علی کا نام جب لیا جاتا ہے اور جہاں بھی آ جاتا ہے تو اس کا مطلب اور مفہوم آپ بھی سمجھتے ہیں کہ علی کا مطلب ہے بلندی. کعبے میں ظہور پذیر ہوا, کعبہ کا مطلب بھی بلندی. اور اگر نجف کو مسکن بنا لیا تو وہ بھی بلندی, آغاز بھی بلندی, انجام بھی بلندی. کیا ہوتا سر یہ بتائیے آپ؟ کیٹیگری نام ہونا چاہیے تھا. کیسے ہونا چاہیے تھا؟ اگر لفظ علی آ جاتا تو آپ یہ فرماتے, قیل و قال تو آپ کی پھر بھی باقی رہتی. کہتے نہیں, جیسے آپ نام لیتے ہیں علی ابن ابی طالب, سیدھا سیدھا نام آ جاتا. میں نے کہا اگر یہ نام بھی آ جاتا
تو مجھے نہیں پتا کہ ابو طالب کا نام سن کے آپ کا حال کیا ہوتا علی کے نام پہ یہ ہوتا ہے. ہمیں تو صرف یہ نام برداشت نہیں ہو رہا ہے، ابو طالب کا نام سے آپ کا حال کیا ہوتا یہ تو بتا دیں. کہتے نہیں تفسیر کے ساتھ ہوتا کہ رسول کے داماد، رسول کے داماد، اور ساتھ ساتھ زوجہ محترمہ کا نام بھی ہوتا تو پھر سارے مسئلے حل ہو گئے ہوتے. کچھ بھی حل نہ ہوتا، اس لیے کہ آپ کے دماغ میں جو چیز چل رہی ہے وہ پریشانی مستقل رہے گی. وہ بیماری ایسی ہے کہ وہ لا علاج. کیوں؟ اس لیے کہ یہ سلسلے سمجھنے کے لیے حسب اور نسب کی شرط ہوا کرتی ہے. معذرت کے ساتھ جملہ کہہ رہا ہوں کیونکہ اس کو سمجھنے کے لیے محبت کون کرے گا، سمجھے گا کون، عقل سلیم کس کے پاس ہوگی، دل فکر فرما کس کے پاس ہوگی، چشم بصیرت کس کے پاس ہوگی، باب مدینۃ العلم سے تمسک جس کا ہو، راسخون فی العلم کی تعین ہو. اب یہ تعین ہوگی کب؟ جب طہارت سے رشتہ ہو. سبحان اللہ. جہاں بسم اللہ کا اقرار ہی نہ ہو آغاز سے، یہ بے بسم اللہ کی اولاد علی کو سمجھ لے گی، نہیں سمجھ سکتی. ذرا سا آپ الفاظ کو تھوڑا سا سوچ سمجھ کے بولا کیجیے. کیا کہہ رہے ہیں ابھی؟ ہم بسم اللہ قائل نہیں. بسم اللہ قرآن مجید کی آیت ہے، ہم مانتے ہیں اچھی طرح. بھئی مانتے ہیں تو پھر پڑھتے کیوں نہیں؟ پڑھتے نہیں. یہ سیدھی سیدھی بات. آپ جب مانتے ہیں، بلیو کرتے ہیں کہ یہ قرآن کی آیت ہے تو اس کی تلاوت کیوں نہیں کرتے؟ حج میں تو ماشاءاللہ اقبال صاحب تو آئے رہے، آپ نے سنا ہے خانہ کعبہ کے گرد ادھر ادھر آپ نے نماز ضرور پڑھی ہوگی، جماعت میں شرکت کی ہوگی. ہماری مجلس میں حاجی صاحب شریک ہیں، حاجن بھی موجود ہیں. ان سے پوچھئے بھائی، یہ تازے تازے حج کر کے آ رہے ہیں اور یہ تازے تازے حج والوں سے زیادہ گفتگو کرنی پڑتی ہے چونکہ پیغمبر نے ان کا انتظار کیا تھا. بھائی سبحان اللہ. کیا کہہ رہا ہوں، سبحان اللہ. ساری ولایت کا مسئلہ جو ہے یہاں کے رک جاتا ہے نا. یہ تازے تازے جو حاجی تھے ان کے انتظار میں مجھے آپ بتائیے بھائی، آپ نماز سن کے آ رہے ہیں ان کی، بسم اللہ پڑھی جاتی ہے؟ نہیں پڑھتے. کیوں نہیں پڑھتے بھائی بسم اللہ؟ یہ بتائیے آپ. جب قرآن کی آیت ہے تو بسم اللہ پڑھتے کیوں نہیں؟ اچھا میں آپ کو بتا دوں، واضح کر دوں، یہ باقاعدہ طریقے سے کسی کی شریعت پر عمل کرتے ہیں. وہ شریعت جو بنائی ہوئی ہے، بنائے ہوئے افراد اس پر عمل کرتے ہیں بیچارے. جس کو یہ امیر کہتے ہیں شام کا، غریب شام، جی جس کو یہ کہتے ہیں اپنے سامنے، اس نے جب یہ سنا، دیکھیے میں ایک مقام پر بسم اللہ الرحمن الرحیم کا جب تذکرہ آ گیا تو میں صرف جوانوں کے لیے ایک بات بتانے لگا. میں نے کہا شاید ایسا لگ رہا ہے چہرے سے کہ بات سر سے گزر رہی ہے کہ بسم اللہ سے کیسے مراد ہے مولا کائنات. اکثر ایسا ہو جاتا ہے نا، لیکن اتنا سنتے رہتے ہیں ماشاءاللہ. فرش اعضا کی دین ہے کہ سب جانتے ہیں کہ نقطہ اور نقطے سے مراد کون؟ مولا کائنات علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام. صلی اللہ اس تفسیر میں نہیں جا رہا ہوں، سب سنتے رہتے ہیں باقاعدہ طریقے سے. خوب مولا کائنات مراد کہتے ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو خود اپنے افراد فرش اعضا پہ بیٹھنے والا وہ یہ سامنے سے اعتراض کر رہا ہے کہ یہ چیز کیسے ممکن ہے کہ بسم اللہ سے مولا کائنات مراد ہے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کسی طرح ماننے کو تیار نہیں. میں نے کہا کمال ہے. جو حضرات نہیں مانتے مگر مانتے ہیں اتنا، ان کو عقیدہ ہے اس بات کا کہ بسم اللہ سے مراد مولا کائنات ہیں. اس لیے کہ باقاعدہ طریقے سے جب اس نے یہ جملہ کہا کہ نماز میں خود اس کی کیفیت یہ تھی کہ اس نے بسم اللہ چھوڑ دی. کب سے؟ جب آپ نے ابن عباس سے یہ روایت بیان کی اور تفسیر بیان کی بسم اللہ کی اور صبح ہونے لگی تو آپ نے خلاصہ کیا کہ جو کچھ قرآن میں ہے وہ سورہ بقر میں، جو سورہ بقر میں ہے وہ سورہ حمد میں، اور جو سورہ حمد میں ہے وہ بسم اللہ میں، جو بسم اللہ میں ہے وہ
بسم اللہ میں انا نقطۃ تحت الباء، ٹھیک ہے نا، وہ نقطہ میں ہوں جو بے کے نیچے رکھا جاتا ہے۔ جس دن سے مولا کائنات نے ابن عباس سے تفسیر کے ذریعے یہ بات پہنچائی تو انہوں نے بسم اللہ پڑھنا چھوڑ دی، پیچھے پڑھنے والوں نے ٹوکا اور یہ جملہ کہا، حل نسیت، کیا تم بھول گئے بسم اللہ پڑھنی یا تم نے جان بوجھ کے چھوڑی؟ کہا میں بھولا ہوا کچھ نہیں، میں نے جان بوجھ کے بسم اللہ کو ترک کیا، ترکت عمدن۔ کہا کیوں؟ کیا تم نے سنا نہیں ہے علی ابن ابی طالب نے بتایا ہے کہ بسم اللہ میں ہوں؟ تم نے سنا نہیں ہے؟ اور وہ جو کچھ کہتا ہے سچ کہتا ہے، کیا بات ہے، اس لیے میں نے بسم اللہ پڑھنا چھوڑ دیا۔ یہ اس کی شریعت پر عمل کیا جا رہا ہے، اس نے چھوڑ دیا تھا بسم اللہ کو۔ اس لیے کوئی بھی امام بن کر آ جائے، ان کے زام کا امام، دیکھیے امام تو بہت سے بنا لیتے ہیں لوگ، اس میں تو کوئی شک ہی نہیں، مگر ایک بات قابل غور ہے، جس قوم میں وہ کوئی بھی قوم ہو جس میں کوئی امام ہوتا ہے، چونکہ امام کی دو قسمیں ہیں، پڑھے لکھے افراد کا مجمع ہے، کسی بھی تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں، اشاروں سے گزرنا چاہ رہا ہوں، لیکن ٹائم آج بڑا مختصر ہے اور میں اس کا لحاظ آپ کے لیے کر رہا ہوں انشاءاللہ کہ پہلے سے ٹائم پہ چھوڑ دوں تاکہ آپ کو اور دوسری جگہ بھی کہیں فیضیاب ہو سکیں، اور انشاءاللہ کل تفصیل کے ساتھ آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ تو امام کی دو قسمیں ہیں، امام خیر اور امام شر، ٹھیک ہے، لیکن ماننے والے جو ہیں وہ ادھر بھی ہیں، ماننے والے ادھر بھی ہیں۔ ہم جسے مانتے ہیں ہمارے لیے شرط یہ ہے باقاعدہ طریقے سے کہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بنا کر بھیجا ہو، منصوص من اللہ، اور ہماری شرط یہ ہوتی ہے، اللہ کی شرط ہوتی ہے، ہم بتا رہے ہیں خالی بچوں کے لیے اور آپ سے صرف دعا کے لیے ضرورت ہے کہ امام وہ ہوتا ہے جو معصوم ہو۔ ان کے یہاں یہ کوئی شرط نہیں ہے، ہمارے یہاں شرط ہے معصوم ہونا چاہیے، منصوص من اللہ ہونا چاہیے۔ اب یہ صفات میں بتا دوں، جہاں امام نہیں ہوتا اس کی کیفیت بچوں کے لیے واضح کر رہا ہوں، انشاءاللہ بھولیں گے نہیں آپ نے، اور جہاں ہوتا ہے وہاں کی کیفیت کو دیکھ لیں آپ، چاہے حیوانوں کی مثال لے لوں میں آپ کو، حیوانوں کی مثال دے دوں، مثلا مکھی کا نام آپ نے سنا، مکھی بھی دو طرح کی ہوتی ہے، ایک مکھی جو عام مکھی جو گندگی پر بیٹھتی، جتنی زیادہ کہیں گندگی ہوگی وہیں پر مکھی چلی آئے گی، اور ایک مکھی وہ ہوتی ہے جسے نحل، شہد کی مکھی، وہ بھی مکھی ہے، مگر جو شہد کی مکھی ہوتی ہے 16واں سورہ قرآن مجید کا، اسے آپ پڑھیے گا جا کر تفصیل سے، تو جو وہ مکھی ہوتی ہے شہد کی، اس مکھیوں میں درمیان میں ان کا ہوتا ہے ایک امام، بڑی توجہ، ان میں ہوتا ہے ایک امام۔ اب ان کے یہاں باقاعدہ طریقے سے شرطیں ہیں، کنڈیشن ہے باقاعدہ، کون ہوتا ہے، کس کو یہ مانتے ہیں، کس کا رول چلتا ہے، اور ان تمام صفات کے ساتھ ان کی کنڈیشن میں یہ بھی ہے کہ یہ لائیں کہاں سے، جو یہ عرب چوس کے لائیں، کب لائیں، کہا ان کو پہلے وحی کی جاتی ہے۔ اب آپ یہ بتائیے پہلی شرط تو یہی ہو گئی، حیوان، مکھی، مگر وحی، مولا آپ کو سلامت رکھے، وحی ہے مکھی، مگر چونکہ لفظ امام ہے، رہبریت ہے، لیڈرشپ ہے، یہ بے امام نہیں ہے، یہاں وحی کا تعلق ہے، ٹھیک ہے نا، ہم نے وحی کر دی ہے، کیا ہے کہ وحی کہا جب تم اخذ کرو شہد بنانے کے لیے، رس لو تو کہاں سے لو، کا بلندی پہ جانا، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بھی ایک نظریہ آ گیا کہ جہاں امام کا تصور ہوتا ہے وہاں پستی نہیں ہوتی۔ سبحان اللہ
معذرت کے ساتھ کوئی لفظ میں اپنی طرف سے نہیں، صرف آیت کے ضمن میں بول رہا ہوں، اور آیتیں آج اس لیے نہیں پڑھ رہا ہوں، ٹائم بڑا کم ہے جی، انشاءاللہ کل شرح کروں گا تفصیل سے موقع اگر ملا۔ سب سے بڑی شرط بلندی پہ جانا، کہاں؟ جبال، جبال کی چوٹیوں پر جانا، وہاں سے لینا، ٹھیک ہے؟ مکانات، محل، بلڈنگیں، ان کی بلندی پر جانا، 2 شرطیں، اور تیسری شرط بھی ہے، درختوں کی شاخوں پر جانا، ان کے پھولوں سے رس چوسنا، اور یاد رکھنا کوئی بھی ادھر سے ادھر کام نہ ہونے پائے، یعنی غلط شے نہ آنے پائے۔ یہی سزا ملتی ہے غلطی کی، بہت توجہ، بہت توجہ، غلط رس نہ آنے پائے۔ کیوں؟ یہ غلطیاں کیوں نہیں ہوتی؟ اس لیے کہ سزا اور جزا یہی ہے۔ جس قوم میں بھی سزا اور جزا ہو اور رہبریت ہو، امامت ہو، وہاں غلطیاں نہیں ہوتی۔ بہت توجہ، امام کا تصور چیز لانا، بلندی سے لانا، بلندی کا تصور پاک چیز، طاہر چیز ہونی چاہیے۔ بڑی بات کہنے جا رہا ہوں، مکھی جو رس چوس کر اپنے شکم میں رکھ لے، بہت توجہ، بڑے بڑے فخر سے کہتے ہو نا کہ سب برابر ہیں، سب برابر ہیں۔ پڑھو 16واں سورہ، سورۃ النحل، مکھی کی بات کر رہا ہوں میں، کسی اور چیز کی نہیں، مکھی کی بات کر رہا ہوں۔ مکھی جو رس چوس کر اپنے پیٹ میں رکھ لے، اس کو ہم نے تمہارے لیے للناس، شفاء للناس، اگر تم ناس ہو تو تمہارے لیے ہم نے شفا رکھی ہے۔ کس میں شفا رکھی ہے؟ مکھی جو اللہ اکبر، میں کیا کروں آپ سے، اس میں ہم نے تمہارے لیے شفا رکھی ہے۔ تم بھی کھاتے ہو نا، پاک ہی کھاتے ہو گے نا، تمہارے پیٹ میں بھی بہت سی چیزیں ہوتی ہیں، نکلتی ہیں کہیں پاک، اگلو مکھی کی طرح، الٹیاں کرو، پاک ہوں گی نہیں۔ جملہ حوالے کروں، تم سب مل کر ایک شہد کی مکھی کی برابر تو ہو نہیں سکتے، اور کہنے چلے ہو کہ رسول کے برابر ہے۔ ایک مکھی کی برابری تو آپ کر نہیں سکتے، رسول کی برابری کریں گے۔ اور ہاں یہ بات ضرور ہے، مکھی دوسری بھی ہوتی، پیپ ہوگا بیٹھے گی، گندگی جہاں ہوگی وہاں بیٹھے گی، جتنی زیادہ نجاست غلاظت وہاں بیٹھے گی۔ کیوں؟ کیوں؟ اس لیے کہ ان مکھیوں میں امام نہیں ہوتا۔ پتہ چلا جہاں امام نہیں ہوتا وہاں گندگی، نجاست، غلاظت ہوتی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، وہ بھی ہے مکھی، یہ بھی ہے، ورنہ حیوان حیوانی کی بات ہے تو میں مچھر کی مثال دے دیتا نا، مگر مچھر میں امام نہیں ہوتا نا، ہمیشہ گندگی سے پیدا ہوتا ہے۔ امام جس جہاں بھی ہوتا ہے، امام کا عقیدہ جہاں ہوتا ہے، توجہ فرمائیں، وہاں پر طہارت ہے، وہاں پر شفا ہے۔ کل سے کانٹیکٹ کر رہا ہوں، میں نے کل تبرک کے لیے پڑھا تھا آپ کی خدمت میں کہ جب اس فرش اعلیٰ پہ آتے ہو
تو کوئی بھی نیت یہ لے کے نہیں آتا کہ ہمیں جنت لینے جانا ہے، ہم جا رہے ہیں مجلس میں تاکہ جنت مل جائے، کوئی اس نیت سے نہیں آتا۔ چیلنج کر رہا ہوں میں، آپ میں سے کوئی ہو تو ہاتھ اٹھائے کہ ہم اس نیت سے آ رہے ہیں۔ نماز پڑھی جاتی ہے جنت کے لیے، روزے رکھتے ہیں لوگ جنت کے لیے، سارے کام جنت کے لیے ہوتے ہیں، مگر موسم چاہے جتنا خراب ہو جائے، جب مجلسوں کے لیے آتے ہیں عزا خانوں کی طرف تو کوئی جنت لینے نہیں آتا۔ بی بی زہرا خاتون جنت کو راضی کرنے کے لیے بی بی راضی ہو جائے، اس لیے اب یہ دوسری بات ہے کہ جب آپ واپس جانے لگتے تو بی بی مظلومہ کی آواز آتی ہے، کہاں جا رہے ہو؟ خالی ہاتھ تھوڑا ہی جا سکتے ہو، ہماری بارگاہ سے کوئی خالی ہاتھ گیا ہے؟ ہمیں سب کچھ مل جاتا ہے۔ عزیزو، آج صرف ایک جملہ کہہ کر بات ختم کر رہا ہوں یہیں پر، اور کل کے لیے ایک موضوع بھی دے رہا ہوں تاکہ ذہنوں میں تھوڑا سا تصور لے کے آئیں۔ وہ ہے ہمارے اس معاشرے میں بہت ہی زیادہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہمارے پاس ایک ہے جس کا احترام جیسا ہونا چاہیے وہ نہیں ہو رہا ہے۔ اگر صحیح معنی میں اس کا احترام ایسا ہی ہونے لگے جیسے کہ وہ شے ہے تو ہماری قوم میں یہ ڈاکٹروں کی طرف جانا، بڑی بڑی دواؤں کو ڈھونڈنا، بیماریاں، یہ سب چیزیں کچھ نہ ہوں۔ اگر آپ متوجہ ہو رہے ہیں تو وہ شے ہے ہمارے پاس خاک شفا۔ سبحان اللہ، بے شک، واہ 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 واہ۔ خاک شفا کل بھی باعث شفا تھی، آج بھی باعث شفا ہے، قیامت تک باعث شفا رہے گی۔ لیکن میں جو گزارش کر رہا ہوں ہاتھ جوڑ کر اپنی ماں بہنوں سے بھی، آپ حضرات سے بھی، کہ اس کے جو رکھنے کے آداب اور سلیقے ہیں وہ ہم بھولتے جا رہے ہیں۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ۔ اس کا ایک مخصوص ایک احترام ہے، اس کے ایک آداب ہیں۔ کیسے ممکن ہے ایک مومن اور ایک مومنہ ہو، بیماری نہ ٹلتی ہو؟ یہ بیماری کے جھٹکے لگائے اس لیے جاتے ہیں کہ تم بھول گئے ہو کہ گھر میں تربت بھی ہے، خاک شفا بھی ہے، اور تم بھول رہے ہو ڈاکٹروں کو۔ تربت عالیہ موجود ہے تمہارے پاس، خاک شفا ہے، اس کو استعمال کرو اور بیماریوں سے چھٹکارا پاؤ۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ یہ رکھا کیوں ہے؟ میں ایک جملہ عرض کروں آپ کی خدمت میں آج، اور انشاءاللہ کل عرض کروں گا باقاعدہ حیات۔ مکھی شہد کی صرف رس چوس لے پھولوں سے تو اتنا ہو کہ اس کے شکم سے نکلنے والی چیز میں شفا ہو لوگوں کے لیے۔ بہت بڑی بات کہنے جا رہا ہوں قسم خدا کی۔ مکھی شہد کی پھولوں سے رس چوس لے تو اس کے شہد میں شفا سب کے لیے۔ اور جو حسین کلی طور سے امام ہو، جزئی بھی امام نہیں، کلی طور سے امام ہو، اور پیغمبر کی زبان چوس کر پلا ہو، شہد کی مکھی، توجہ بار بار ضائع نہ ہونے پائے، شہد کی مکھی پھولوں سے رس چوس لے تو اس کے شہد میں اتنی شفا ہو کہ قرآن میں مہر لگ جائے، شفاء للناس۔ بھائی کیا کہنا ہے؟ وہ حسین ابن علی جو کلی طور سے امام ہو، منصوص من اللہ ہو، زہرا کا فرزند ہو، اور جس کی غذا بھی سب سے پہلی رسول کی زبان چوس کر پلا ہو، اور وہ توجہ وہ نہ صرف مس کرے بلکہ خود اس کا خون اس سرزمین میں ہو۔ کتنی بلند شے ہوگی، اس کا مرتبہ کیا ہوگا؟ کیا بات، اس خاک شفا کو سمجھو۔ کیا بات ہے۔ جس قوم کے پاس یہ خزانہ ہو، وہ قوم، آپ کو انشاءاللہ کسی موقع پر سناؤں گا، کتنا بڑا خزانہ ہے، کتنی بڑی دولت ہے جس کے پاس تربت موجود ہے، جس کے پاس خاک شفا موجود ہے۔ اور کیوں نہ ہو، اس سرزمین کو جسے کربلا معلیٰ کہا جاتا ہے،
جس کے لیے حسین ابن علی نے سب کچھ لٹا دیا. وہ قافلہ جس کا حسین لے کر چل رہے اور کربلا کی طرف مسلسل بڑھ رہا ہے. آج کی جو تاریخ ہے وہ اتنا، کل یہاں تک میں نے آپ کو متوجہ کرایا تھا صرف کہ مدینے سے جب چلنے کی باری آئی ہے نا تو اس وقت لے لو جب واصل جہنم ہوا معاویہ تو اس نے ظاہر ہے جیسا باپ ویسا ہی بیٹا، اور اس کی جگہ پر یزید ملعون نحس زمانے کا جب وہ اس کی جگہ پر آیا، حاکم مدینہ کو اس نے لکھا امام مظلوم کی بیعت کے لیے. بلایا گیا دربار میں. مولا جب دربار کی بات آپ نے گھر میں کہی تو ماجائی بہن نے یہ جملے سن لیے، دربار میں بلایا ہے. جناب زینب بےتاب ہو گئی اور ایک مرتبہ سارے بنی ہاشم کو جمع کر لیا. میرا ماجایا حسین دربار جا رہا ہے. عباس بھائی، بھیا عباس، آنچ نہ آنے پائے میرے ماجائے پر. 18 بنی ہاشم تلواریں لیے ہوئے، سب کے سب آمادہ ہیں. بڑا اہتمام سے دربار تک جایا جا رہا ہے اور امام مظلوم نے سب کو منع کیا، روکا کہ میں جا رہا ہوں، دیکھو اگر میری آواز بلند ہو جائے تو پھر اندر چلے آنا بے شک. اب جو امام مظلوم گئے تو آپ کو بتایا گیا، مر گئے معاویہ کی خبر دی، اور اس کے بعد یزید کو سلسلے میں سے بتایا گیا. جب بیعت کے لیے لفظ کہا تو کہاں امام حسین جیسا اور کہاں یزید ملعون جیسا اور کہاں یہ بیعت کا سوال ہے. یہ سنتے ہی آپ نے ایک جملہ فرمایا کہ ولید یہ رات کا وقت ہے، دن کے اجالے میں بات کرنا سب کے سامنے، جیسا کچھ جواب ہوگا میں سب کے سامنے جواب دے دوں گا. ولید نے کہا ٹھیک ہے آپ جا سکتے ہیں. جیسے اس نے کہا تو مروان ملعون خدا غارت کرے پورے شجرے خبیثہ کو، مروان وہاں پر بیٹھا ہوا تھا، اس نے فوراً کہا ولید کیا غضب کر رہا ہے؟ اگر حسین ابھی چلے گئے دربار سے تو بیعت لے ہی نہیں سکتا. کہ پھر کیا چاہتا ہے؟ کہ تجھے نہیں معلوم حکم کیا ہے؟ حکم یہ ہے کہ اگر بیعت نہ کریں تو سر قلم کر دے. پر جیسے ہی سر قلم ہونے کا لفظ سنا میرے مولا حسین نے تو ایک مرتبہ بڑی بلند آواز سے علی کے شیر نے لب و لہجے کے ساتھ ایک جملہ کہا، کس کی مجال ہے تم میں جو حسین کے سر کو قلم کر دے. یہ آواز کا بلند ہونا تھا جو اپنے باپ کی تمنا سے نماز شب کی دعاؤں سے پیدا ہوا تھا. اس نے تلوار کو لیا اور فوراً اندر داخل ہوئے، نیام سے تلوار کو نکالا، چاہتے تھے کہ دونوں کو واصل جہنم کریں. حسین نے ایک مرتبہ آواز کی، بھیا عباس یہ جنگ کا موقع نہیں ہے. کتنے موقع آتے رہے، حسین یہ کہہ کر کرتے رہے، ٹالتے رہے، بھیا عباس یہ جنگ کا موقع نہیں ہے، تلوار نیام میں رکھ لو. لیجئے میں آگے بالکل اختصار کے ساتھ ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں. جب یہ پلٹ کر آ رہے تھے جناب زینب، اللہ سب کو سلامت رکھے، جن بھائیوں کی بہنیں ہیں انہیں سلامت رکھے. بھائی اور بہن کی محبت جان سکتے ہیں وہ لوگ کہ جن کی بہن ہے موجود. بہنوں سے پوچھو بھائی کی محبت کو، بھائی سے پوچھو بہن کی محبت کو. بہن بےتابانہ کبھی ادھر کبھی ادھر دوڑ رہی ہے، دعائیں کر رہی ہے مستقل. جیسے ہی حسین کو دربار سے آتے ہوئے دیکھا، تڑپ کر ایک مرتبہ آگے بڑھی، باہوں میں باہیں ڈالی، بھیا حسین خیریت تو ہے؟ اجرکم اللہ.
आज यही रोने का हक है अज़ादारो, यही रोने का हक है। आवाज़ें दोबारा न करो, यही रोने का हक है। मौला आपको कोई गम न दे सिवाय गम अहले बैत के। अल्लाह अकबर। आइए हाथ जोड़ के कहें बीवी शहजादी ज़ैनब, आज आपकी दुआ मुस्तजाब हो गई। आप दुआ कर रही थी मेरा भैया हुसैन सलामती के साथ दरबार से वापस आ जाए। बीवी आपने दुआ की, लीजिए आपका भैया हुसैन आ गया। बाहों में बाहें डाल दी, अपने भैया से आप मिल ली। मगर हाथ जोड़ के अर्ज करता हूँ, आज गए थे हुसैन दरबार तक, वापस आ गए खैरियत के साथ। मगर जब कल करबला में हुसैन रुखसत हो गया तो हुसैन वापस लाएंगे, बल्कि ज़ुल्ज़ुला वापस आएगा, आगे कटी नहीं होगी। अजरकुमुल्लाह, अजरकुमुल्लाह। बस आखिरी जुमला और रहमत तमाम। हुसैन एक मर्तबा कहते हैं बहन ज़ैनब, अब मदीना रहने की जगह नहीं है, अब मदीना हमें छोड़ना होगा। भैया नाना का रोजा छोड़, भैया अम्मा की कौन छोड़, भैया हसन मुश्तबा मेरा मज़लूम भाई उसकी कब्र छोड़ दो। लीजिए उम्मे सलमा सामने आई, उम्मे सलमा को अलविदा किया, काफिला तैयार हुआ। और किस तरीके से तैयारी थी कसम खुदा की। एक तरफ अबुल फजील अब्बास 32 साला जवान, एक तरफ हम शबीह पैगंबर अली अकबर तलवारें लिए हुए, पर्दे हिजाब कनाते। हटो, अपनी निगाहों को नीचा कर लो, बिन्ते अली सवार हो रही है। अल्लाह अकबर। बड़ा एहतमाम, एक पर्दे का बड़ा एहतमाम। क्यों? इसलिए कि ज़ैनब और उम्मे कुलसूम सवार हो रही है। हाथ जोड़ के अर्ज करता हूँ बाबुल हवाइज की खिदमत में, ए मेरे सरकार, ए मेरे गाजी, ए बाबुल हवाइज, ए छोटे आका अबुल फजल अब्बास, मुझे माफ कर देना। मदीने से बीबी ज़ैनब जा रही है, उम्मे कुलसूम सवार हो रही है, आप मौजूद है ना। पर्दे का इतना एहतमाम है, मगर जब यही ज़ैनब 11 मुहर्रम को करबला से जाएगी। आखिरी जुमला, ये काफिला चलते चलते करबला आ गया। बस आखिरी जुमला और रहमत तमाम। करबला आ गए, अभी नहीं पता क्या है। पूछा किसी से इस जगह को क्या कहते हैं भाई, क्या नाम है? मुख्तलिफ नाम मिलते रहे। कोई नैनावा कहता है, कोई गाजरिया कहता है, कोई शत्ते फुरात कहता है, मुख्तलिफ नाम मिलते रहे। किसी बूढ़े इंसान ने तड़प कर कहा इसे करबला कहते हैं। करबला का नाम सुनो, करबला। बस एक जुमला कहकर रहमत तमाम कर रहा हूं, वरूद करबला हो गया। मगर जैसे ही कदम रखा शहजादी ज़ैनब ने, एक अजीब मरहला पेश आया। एक हवा चली, हवा के जरिए से गर्द और खाक करबला उड़ी और जरा सी चादर सरकी। ज़ैनब ने तड़प कर कहा मेरे भैया माजाए हुसैन, ये जगह कुछ अच्छी नहीं लगती। क्या हुआ? का जैसी हवा चली मेरी चादर जरा सरकी, बस इतना कहना था। हुसैन ने तड़प कर हंस दी। माजाई बहन ज़ैनब, यही वो जगह है जहां मेरा सर कलम होगा, यही वो जगह है जहां चादरें छिलेगी। ज़ैनब बगैर निदा के तड़पेगी, आवाज देगी बाबा जिसका वादा मैंने किया।